یہ ان سب سے زیادہ مشکل ہو سکتا ہے۔ ہیلو دوستو، میرا نام ہے ڈگلس اور آج میں محبت کے بارے میں بات جاری رکھوں گا اور کہ پہلا قرنتھیوں کا 13 باب 13 محبت کے بارے میں کیا فرماتا ہے۔ یہ ہر طرح کی باتیں بتاتا ہے کہ محبت کیا ہے اور محبت کیا نہیں، اور محبت کیا کرتی ہے اور کیا نہیں کرتی۔ اور اب تک ہم نے سیکھا ہے کہ ہم محبت کے بغیر کچھ نہیں ہے، اور ہم نے یہ بھی سیکھا ہے کہ محبت صابر ہے اور مہربان، محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں، نازیبا کام نہیں کرتی اور اپنی بہتری نہیں چاہتی، جھنجھلاتی نہیں، اور محبت بدگمانی بھی نہیں کرتی ہے۔ اور اگلے دو اس سے جڑے ہوئے ہیں، بدکاری سے یہ خوش نہیں ہوتی بلکہ راست بازی سے خوش ہوتی ہے۔ کچھ ترجمے کہتے ہیں کہ محبت برائی سے خوش نہیں ہوتی بلکہ سچائی میں خوش ہوتی ہے۔ تو آج ہم پہلے حصے کے بارے میں بات کریں گے جو کہتا ہے کہ محبت بدکاری سے خوش نہیں ہوتی۔ یہ محبت برائی سے خوش نہیں ہوتی۔ بنیادی طور پر اس کا مطلب ہے کہ ہم بدکاری میں پرجوش نہیں ہوتے، ہم برائی پر خوش نہیں ہوتے، یعنی جب بھی برائی ہوتی ہے تو ہم اس کو مناتے نہیں ہیں۔ اب یہ بظاہر بالکل سیدھا لگتا ہے، لیکن یہ بالکل بھی سیدھا نہیں ہے، بلکہ یوں کہیے کہ یہ بہت ہی مشکل ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ اپنے استاد کی میز سے کینڈی چرانا جبکہ وہ نہ دیکھ رہے ہوں یہ ٹھیک ہے یا نہیں، تو آپ کہیں گے کہ غلط ہے۔ یقیناً آپ میں سے زیادہ تر لوگ کہیں گے کہ یہ غلط ہی ہے۔ مگر مان لیں کہ آپ کلاس میں بیٹھے ہیں اور آپ کے استاد باہر نکلتے ہیں اور آپ کا دوست میز پر جاتا ہے اور کینڈی پکڑ لیتا ہے اور آپ کے پاس آتا اور کہتا ہے، ارے دیکھو میں نے اپنے استاد کی میز سے کینڈی نکالی ہے، تم اسے کھاؤ گے؟ اور صورتحال مزید خراب کرنے کے لیے کیا ہوگا اگر آپ کے دوست کہیں واہ اچھا کام کیا، ہاں، اور اس شخص کی حوصلہ افزائی کریں گے، تو آپ ایسے میں کیا کریں گے؟ اس نے اتنے حوصلے اور بہادری کا کام کیا کریں گے آپ؟ تو یہ چیز جو آپ کو بہت ہی سادہ سی لگ رہی تھی اب کافی پیچیدہ ہو جاتی ہے جب آپ کے دوست اور خاندان کے لوگ اس میں ہیں۔ اس لیے کتاب مقدس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں بدکاری سے خوش نہیں ہونا چاہیے۔ کینڈی چرانا غلط ہے تو ہمیں پرجوش نہیں ہونا چاہیے، پر اس سے ہو سکتا ہے ہمارے دوستوں کے ساتھ ہمارا تعلق خراب ہو، لیکن ہمیں پھر بھی برائی میں خوش نہیں ہونا چاہیے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہاں بری بات یہ ہے کہ ہم یہ فیصلہ نہیں کرتے کہ کیا اچھا اور کیا برا ہے، ہم فیصلہ نہیں کرتے کہ کیا درست ہے اور کیا غلط ہے۔ ظاہراً سب کو لگتا ہے کہ وہ کرتے ہیں فیصلہ، لیکن فیصلہ ہمارا نہیں ہے۔ یہ سب کو اپنا آپ اپنی کہانی کا ہیرو لگتا ہے اور جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں اس کو ان کے پاس جواز ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے دل میں ایسا کرتے ہیں، میں اپنے دل میں ایسا کرتا ہوں۔ ہم خود کو جائز قرار دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے، اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ درست ہے، لیکن ہم فیصلہ نہیں کرتے کہ صحیح اور غلط کیا ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کا کام ہے۔ اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ ہم فیصلہ نہیں کرتے کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے، تو میرا مطلب ہے کہ ہم بطور فرد اور ہم ایک گروہ کے طور پر اگر زمین پر کوئی شخص کہے کہ خدا تعالیٰ نے کسی اچھی چیز کو برا کہا ہے، تو آپ کے خیال میں یہ ایک اچھی چیز ہے یا بری؟ تو یہ بری چیز ہے۔ خدا تعالیٰ نے کہا بری تو یہ بری ہی ہے۔ اور لگتا ہے کہ ایسے ان دنوں بہت زیادہ ہو رہا ہے، لیکن یہ وہ چیز ہے جو پوری تاریخ میں ہوئی ہے، جہاں لوگ کہتے ہیں کہ جو چیز بری ہے وہ اچھی ہی لگتی ہے انہیں۔ ہاں آج کل ایسا زیادہ ہو رہا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ پوری تاریخ انسانی میں ایسا کچھ ہوتا آیا ہے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ اندر سے ہم جانتے ہیں کہ کب ہم نے کچھ غلط کیا، ہم جانتے ہیں جب ہم کچھ غلط کر رہے ہوں، ہمارے دل میں یہ ہمیں معلوم ہو ہی جاتا ہے۔ اور یہ بہت مشکل ہے کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ محبت اس کو سہارا دے رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کسی کو سہارا دے رہے ہیں اس کام کے کرنے میں جو وہ کرنا چاہتے ہیں، جس کام کا تعلق محبت سے ہے، ٹھیک، تو ممکن ہے ایسا ہو جیسا کہ میرا ایک دوست ہے جسے ٹکٹیں جمع کرنے کا شوق ہے۔ وہ سٹیمپس جو آپ ڈاک بھیجتے وقت لگاتے ہیں، جب آپ نے کسی کو ڈاک بھیجنی ہو فزیکلی، تو وہ ایسی ٹکٹیں جمع کرتا ہے ہر جگہ سے، پوری دنیا سے، اور یہ مجھے دنیا کی سب سے بورنگ کلیکشن لگتی ہے۔ سٹیمپس کے بارے میں مجھے نہیں چاہیے، یہ بہت بورنگ ہے، لیکن وہ انہیں پسند کرتا ہے۔ دراصل بہت سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ واہ بہت اچھے، بہت خوب، ٹھیک ہے، مجھے یہ بالکل پسند ہے، لیکن اگر آپ کو یہ پسند ہے تو اچھا، خوب، آپ اس مشغلے سے لطف اٹھائیں، سٹیمپس جمع کرنے میں کوئی خرابی نہیں۔ تو ٹھیک ہے، جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے، میں اپنے دوست کی اس ہابی میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں، وہ پوری دنیا کی سٹیمپس کے بارے میں مجھے بتاتا بھی رہتا ہے، تو میں اس کے پرجوش ہونے پہ پرجوش بھی ہوتا ہوں، حالانکہ جو چیز اسے پرجوش کر رہی ہے وہ مجھے بورنگ لگتی ہے۔ لیکن تب کیا اگر میرا دوست پرجوش ہوتا ہے چوری کو لے کر یا کوئی ایسا خطرناک کام جیسے ٹریفک میں بھاگنا وغیرہ، کیا مجھے اس کے لیے پرجوش ہونا چاہیے؟ نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا۔ اگر میں اس بارے میں خوش ہوتا ہوں تو میں محبت کا اظہار نہیں کر رہا ہوں، اگرچہ وہ کہیں کہ ان کو سپورٹ نہ کرنا ان سے محبت نہ کرنے کے جیسا ہے۔ ایسا دراصل میرے ساتھ میرے خاندان میں ہو، اور یہ واقعی بہت مشکل ہے کیونکہ میرا ایک کزن ہے جو کہ خاندانی معاملات میں شرکت نہیں کرتا، وہ میرے گھر والوں سے بات نہیں کرتا، اس نے ہمیں مکمل طور پر لا تعلق کر دیا کیونکہ اس نے کچھ ایسا کرنے کا انتخاب کیا جو کتاب مقدس کہتی ہے کہ اسے نہیں کرنا چاہیے، اور وہ چاہتا تھا کہ ہم اس کی اس بات پر خوش ہوں، اور یہ بھی چاہتا تھا کہ ہم اس کی حوصلہ افزائی کریں جو ہم جانتے ہیں کہ غلط ہے کیونکہ خدا تعالیٰ کہتا ہے وہ غلط ہے۔ لہٰذا ہم نے اس بات کو دل میں نہ رکھا، ہم نے اس پر غصہ نہیں کیا، اسے کوئی سزا نہ دی اور نہ ہی کچھ ایسا کیا، ہم نے تو صرف اس کی حمایت نہیں کی، ہم اس چیز کے بارے میں خوش نہیں ہوئے جس کے بارے میں وہ خوش تھا۔
وہ واقعی غصہ ہو گیا، اس نے ہمیں اس کی حمایت نہ کرنے پر ہر طرح کے نام دیے، بشمول ہمیں یہ بھی کہا کہ ہم لوگ کا نفرت انگیز ہیں۔ اس کے بعد اس نے ہم سے کبھی بات نہ کی۔ لیکن جانتے ہیں میرے کزن نے فیصلہ نہیں کیا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، کیا اچھا یا کیا برا ہے، پیار کرنا کیا ہے، نفرت کیا ہے۔ خدا تعالیٰ یہ سب فیصلے کرتا ہے، کیونکہ جب خدا تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی چیز غلط ہے تو وہ غلط ہے۔ اب اس آیت، اس حوالے کے بارے میں ایک بات کی طرف اشارہ کرنا ہے جہاں کہا گیا کہ محبت بدکاری میں خوش نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ محبت بدکاری کو سزا دیتی ہے یا محبت برائی کو ختم کرتی ہے یا محبت عدالت کرتی ہے۔ میں تو جج نہیں ہوں، خدا تعالیٰ ہے۔ میں فیصلہ نہیں کرتا صحیح غلط کیا ہے، خدا تعالیٰ کرتا ہے۔ اس طرح اگر میں لوگوں پر حملہ کرتا ہوں اس چیز پر جسے خدا تعالیٰ نے غلط کہا تو ہم میں کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اب میں غلطی کر رہا ہوں۔ دیکھیے میرا کزن ہم سے بات نہیں کرتا، لیکن ایسا اس لیے نہیں کہ ہم نے خاموشی رکھی ہے۔ وہ جب ہمارے گھر آنا چاہے ہم اسے خوش آمدید کہیں گے، لیکن ہم نے گناہ میں اس کی حمایت نہیں کی تو اس نے ہم سے لا تعلقی کر لی، اور یہ کافی مشکل ہے۔ لیکن محبت اکثر مشکل ہوتی ہے، اور اگر کوئی اس قسم کی محبت کو قبول نہیں کرتا جہاں آپ کسی چیز کے بارے میں پرجوش نہیں ہوتے جس کے بارے میں وہ پرجوش ہیں، کیونکہ دراصل وہ غلط ہے، لہٰذا پہلے قرنتھیوں 13 باب میں ہر طرح کی چیزیں جو محبت ہیں، کتاب مقدس لوگوں سے محبت کرنے کی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ آپ کو کسی سے محبت کرنے کے لیے اس کا گناہ میں ساتھ نہیں دینا ہے۔ تو اگر لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آپ برائی میں خوش نہ ہونے کی وجہ سے نفرت انگیز ہیں، تب بھی آپ مہربان ہو سکتے ہیں۔ آپ وہ تمام چیزیں ہو سکتے ہیں جو پہلا قرنتھیوں کا حوالہ کہتا ہے۔ جانتے ہیں جب آپ ان کا ساتھ نہیں دیتے تو لوگ بہت زیادہ غصہ کیوں ہوتے ہیں؟ ان میں سے ایک سب سے بڑی وجہ یہ کہ جب وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ جشن منائیں، جب وہ کوئی ایسا کام کریں جسے خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ غلط ہے، تو دراصل انہیں دل میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ انہیں دوسرے لوگ چاہیے جو کہ یہ کہیں کہ جو وہ کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ صحیح اور غلط کا انتخاب کر سکتے ہیں، حالانکہ صحیح اور غلط کا انتخاب صرف خدا تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں۔ تو انہیں ساتھ دینے کے لیے دوسرے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ اندرونی طور پر اپنے دل میں بخوبی جانتے ہیں کہ کیا غلط ہے، لیکن وہ خدا تعالیٰ کے طریقے سے نہیں، اپنے طریقے سے چیزیں کرنا چاہتے ہیں۔ اور میں کہہ رہا ہوں وہ، بلکہ ہم لوگ سچ کہیں تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ہم کس گناہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں یا گناہ کتنا برا ہے۔ آپ دوسرے لوگوں کو تلاش کر سکتے ہیں جو اس میں آپ کا ساتھ دینا پسند کریں، ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے نا۔ میرا مطلب ہے کہ اگر آپ سیریل کلر ہیں اور آپ نے بہت سارے لوگوں کو مارا ہے تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو کچھ لوگ ایسے بھی ملیں گے جو کہ کہیں گے کہ واہ کیا خوب کام کیا ہے، اور ہم میں سے اکثر لوگ آپ جانتے ہیں کہ یہ بہت ہی برا کام ہے۔ لیکن بہت سارے ایسے گناہ ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ غلط ہے، اور پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ وہ غلط نہیں ہے، اور وہ ان گناہوں کا جشن منانا چاہتے ہیں اور اس کے بارے میں پرجوش ہونا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنے دوستوں اور اپنے خاندان سے خدائی طریقے سے محبت کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسا طریقہ جو سچی محبت ہے، تو ہمیں اس برائی میں خوش ہونے کی ضرورت بالکل نہیں۔ اور ایک چیز جو میں عبادت گاہوں میں آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اس سے میرا بہت زیادہ دل دکھتا ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ لوگوں سے نفرت کرنا اچھی بات ہے جب تک کہ وہ لوگ اس کے مستحق ہوں۔ یوں کہہ لے کہ برے لوگوں سے نفرت کرنا شاید اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ عبادت گاہوں میں لوگ ایسا سوچتے ہیں اور ایسے عمل بھی کرتے ہیں جیسے یہ ٹھیک ہے، اور نہ صرف ٹھیک ہے بلکہ جشن منانے کے قابل ہے جب آپ واقعی کسی برے شخص کو شرمندہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو عمومی طور پر میں لوگوں کو لطیفے سناتے ہوئے پاتا ہوں جو کہ بہت برے لطیفے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں جو کہ مسیحیوں سے متفق نہیں ہیں، جو انہیں نیچا دکھاتے ہیں، ان کے ساتھ ایسا سلوک کرنا جیسے وہ ہم سے بدتر ہیں، یا تو ان کے چہرے پر یا ان کے پیٹھ پیچھے بھی، یوں کہہ لیں۔ پر ہم سب ایک کشتی میں سوار ہیں، ہم سب نے گناہ کیا، ہم سب کو جناب مسیح کی ضرورت ہے۔ اس لیے آج میرا چیلنج یہ ہے کہ آپ برائی پر خوش نہ ہوں، اور یہ بہت سی مختلف چیزوں کی طرح نظر آ سکتا ہے اور یہ بہت مشکل بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں برائی کو سزا دینے کی ضرورت ہے، یہ خدا تعالیٰ کا کام ہے، اور نہ ہی ہمیں دنیا کا فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے، یہ بھی خدا تعالیٰ کا ہی کام ہے۔ پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں گناہ کا جشن نہیں منانا چاہیے، اور ہمیں گناہ میں یا برائی میں کبھی بھی خوش ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ خدا تعالیٰ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ چیزیں جو خدا تعالیٰ کہتے ہیں وہ بری ہیں، انہوں نے یہ سب باتیں بس ایسے ہی نہیں کہہ دی ہیں، وہ اس چیز کو برا کہتے ہیں جو ہمارے لیے اور دوسروں کے لیے بری ہو، یعنی جس کا سب لوگوں پر اثر ہوتا ہو۔ اور سچ یہ ہے کہ جب ہم کسی کو کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں یا ایسا کام جو کہ خطرناک بھی ہے، اس سے ہمارا دل ٹوٹتا ہے اور ہم اس کو روکنا بھی چاہتے ہیں، لیکن ہمیں کبھی بھی برائی کو روکنے کے لیے برائی کا سہارا ہرگز نہیں لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کہ اگر میرے دوستوں نے یہ والا غلط کام کیا تو میں ان سے لڑ پڑوں گا، میں ان کے ساتھ بہت ہی برے طریقے سے پیش آؤں گا اور ان کو بتا دوں گا کہ اگر تم نے یہ والا غلط کام کیا تو میں تم سے کبھی تعلق نہیں رکھوں گا۔ یا ہم ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جو گناہ کی گرفت ہیں، یا ان لوگوں کا مذاق جو شیطان کے جال میں پھنسے ہوئے، وہ بھی کس لیے؟ ان کو ہی شیطان سے بچانے کی کوشش کے طور۔ یہ ایسے کام نہیں کرتا، محبت ایسی نہیں ہوتی، خدا تعالیٰ نے ہمیں اس لیے نہیں بلایا ہے۔ ان سے محبت کے لیے آپ کو ان کی گناہ میں حمایت کی ضرورت نہیں۔ اور میں نے پہلے بات کی تھی کہ یہ آیت کس طرح 2 حصوں پر مشتمل ہے، تو اس کی تفصیل بھی سن لیں۔ مکمل آیت اس طرح ہے کہ بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے۔
اور اگلی مرتبہ ہم اس کے بارے میں مزید بات کریں گے۔ محبت صابر ہے، محبت مہربان ہے، یہ حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں، اور یہ نازیبا کام نہیں کرتی، اپنی بہتری نہیں چاہتی اور جھنجھلاتی نہیں ہے، بدگمانی نہیں کرتی اور بدکاری سے خوش نہیں ہوتی۔